قابل التعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، فقط ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ آج پہلی بار آپ کے یہاں اس جامعہ محمدیہ میں محتمم جامع حاضہ حضرت مولانا صاحبزادہ قاری میمون احمد جالندری دامت فیوزہم، ان کی خلوص بھری دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہے۔ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ان کی دستار بندی ہوئی، ان کے اعزاز میں سجائی گئی۔ ایک تقریب آج یہاں سجی ہے اور ان بچوں کے والدین کے اعزاز میں ایک تقریب بروز قیامت سجنے والی ہے۔ یہاں پر آپ حضرات موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں اور بچوں کے اعزاز میں سجائی گئی، اور یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں۔ وہاں جو حشر میں تقریب سجائی جانے والی ہے، وہاں 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور کیا اعزاز ہوگا ان بچوں کے والدین کے سروں پر جب تاج سجایا جائے گا۔ بڑی نسبتیں ہیں اس محفل کو قرآن سے۔ میں مختصر وقت میں جو مجھے حکم ہوا وہ بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور کچھ آپ کے مزاج کو سمجھنا چاہوں گا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ میں خاموش مجمع میں شاید بات نہ کر سکوں، پہلی ملاقات ہے آپ سے، تو آپ بھی بڑے ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے قسم اٹھوا لیں، ملک میں تبدیلی میں نہیں لایا۔ وہ غصہ مجھ پہ نہ نکالیں جو ملک میں آیا ہوا ہے۔ ذرا مسکرا کے میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میری تھکان اترے، میں کسی امتحان میں نہ پڑ جاؤں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، وہ ساری کتاب اللہ۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ کتاب کی شکل سمجھتے ہیں؟ کتاب جیسے 2 جلدوں میں ہوتی ہے۔ یہ 3 کتابیں، چوتھا قرآن، اور اس کے علاوہ 110 صحیفے نازل ہوئے۔ وہ صحیفے اور تینوں کتابیں کتاب کی شکل میں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کوہ طور پہ آئیے، میں تورات دوں گا۔ عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے، میں انجیل عطا کروں گا۔ داؤد اپنے معبد خانے میں آئیے، میں زبور عطا کروں گا، کتاب کی شکل میں۔ تورات کتاب کی شکل میں، انجیل کتاب کی شکل میں، زبور کتاب کی شکل میں نازل ہوئیں۔ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ نہیں، سر نہیں ہلانا، زباں ہلانی ہے۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا۔ کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی سورت آئی، کبھی پارے کا کوئی حصہ آیا۔ پہلا جملہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے اگلی بات اتنی ہی چلا سکوں گا شاید۔ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں۔ یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا اب قیامت
قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ پہلی کتابیں اوروں کو عطا کی، قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ اب دیکھیں نا، یہ آپ کا گاؤں ہے، اس کا ایک تعارف ہے، یہ ادارہ ہے، اس کا ایک تعارف ہے، سٹیج پر شخصیات تشریف فرما ہیں، ان کا ایک تعارف ہے، ہر چیز کا، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی تعارف ہے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ میں اپنے ذوق میں آپ کی خدمت میں تمہید کے طور پر ایک لفظ رکھنے چلا ہوں، اور میں نے جب میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں، قرآن سے پوچھا تو اللہ رب العزت نے فقط 3 جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہدایت ہے، ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی، ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا، والفرقان، اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے فرقان بنا کے بھیجا۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، یہ حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، سچا علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے۔ اسے میں نے فرقان بنا کے بھیجا ہے۔ ھدی للناس پہلا جملہ ہے کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ تو اگر آپ توجہ رکھیں گے تو لفظوں سے ربط انشاءاللہ ملتا چلے جائے گا، اور توجہ اگر ہوگی پیکج پر، یہ پیکج کا بھی ٹائم یہی ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کیا ہے؟ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ صاحبان توجہ ہے، ہلکی پھلکی گردن ہلا دیں گے۔ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، عناصر اربع سے بنایا اللہ نے آپ کا جسم، 4 چیزوں سے، مٹی زمین سے، پانی، اچھا بالکل نہیں بولتے، کسی نے منع کیا یا بیگم کو کہہ کے آئے کہ نہیں بولوں گا مولوی کے ساتھ، جب بھی بولوں گا تیرے ساتھ بولوں گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کے سامنے جاتا ہے تو پھر وہ بولتی ہے، پھر یہ صرف سنتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے بنایا ہی بولنے کے لیے۔ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ کتنی چیزوں کا؟ ایک ہے جسم اور ایک ہے، جسم کا تعلق زمین سے ہے، عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، میرا جسم، مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ صاحبان میری جانب دیکھیے گا، میری جانب، مٹی زمین سے، پانی زمین سے، آگ، ہوا، ہوا کا تعلق بھی زمین سے، ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے۔ اب میرا جو جملہ جو اگر سمجھ گئے تو وہ تو بخیل نہیں بنیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا مسکرا اٹھیں گے۔ ہمارے تبلیغی بھائی اگر موجود ہیں تو وہ سنایا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے۔ نہیں آپ کو یہ بات سنی بھی آپ نے؟ جی سنی بھی ہے کہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں کیا لگتا ہے؟ میں جو کہتا ہوں نا کہ مسکرا کے کہو، وہ اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی پھل والا درخت لگے، ورنہ کیکر لگیں گے، وہ ڈرائی فروٹ والا لگے، کوئی پھل والا۔ سبحان اللہ۔ ویسے بھی ماتھے پہ بل چڑھے ہوئے ہوں تو کوئی اچھا نہیں لگتا۔ عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، اور آسان کرتا ہوں جملہ، جسم بنایا زمین سے تو اس کی غذا بھی بنائی ہے زمین سے، روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے۔ عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، اور دیکھیے وہ کیسا مصور ہے، اس نے کیسا انسان بنایا۔ یہاں ایک دنیا کا انسان ہے جو مصور ہے، جو تصویر بناتا ہے، دنیا کا مصور۔ وہ جب تصویر بناتا ہے تو کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیجئے، اسے مٹی سے بچانا،
دیمک لگ جائے گا، ڈسٹ گرد و غبار اس پہ نہ پڑے، دیمک لگ جائے گا۔ اسے آگ سے بچانا، جل جائے گی۔ اسے ہوا سے بچانا، دھندلی ہو جائے گی۔ اسے پانی سے بچانا، اس کے نقوش مٹ جائیں گے۔ کیا کہنے اس مصور کے، یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے، لائٹ چلی جائے تو کہتا ہے نہیں بنا سکتا۔ اور وہ ایسا مصور، وہ اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں بناتا ہے۔ شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، یوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے ٹھوس جگہ چاہیے، دیوار ہے تب، گتا ہے تب، بورڈ ہے تب، کاغذ ہے تب۔ اور وہ ایسا مصور ہے جس نے پانی کی ایک بوند پہ تصویر بنائی۔ یہ مصور تصویر بناتا ہے سامنے تصویر دیکھ کر۔ باتیں سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ یا شعر شور سناؤں؟ جی آ رہی ہے؟ اچھا ویسے انداز ہی ایسا ہے آپ کا بیٹھنے کا، چلو کوئی بات نہیں، بیٹھیے، خوشی سے بیٹھیے۔ یہ مصور تصویر بناتا ہے سامنے ایک تصویر دیکھ کر، اس جیسی بناتا ہے، اس جیسی بناتا ہے۔ کبھی جائیے یونیورسٹی میں پینٹنگ کی کلاس اٹینڈ کیجئے، اس جیسی بناتا ہے، اسے دیکھ کر بناتا ہے۔ اور وہ ایسا مصور ہے، اس نے ایسی تصویر بنائی، ایسی تصویر بنائی۔ آج سائنسدانوں کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان لگایا جائے، ہر چیز بایو میٹرک کی جائے۔ کیوں؟ ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں، اور اس نے تو پہلے اعلان کر دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کہاں میری بنائی ہوئی تصویروں کو سرچ کرتے رہو گے، کیسی بنائی ہے؟ وہ ایسا مصور ہے، یہ انسان بنایا اس نے، اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا۔ اب اجازت ہو تو میں تھوڑا سا وہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ یا ایھا الناس، صاحبان توجہ میری جانب ہوگی؟ گھبرائے تو نہیں؟ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید سے میں نے سہارا لیا اپنی گفتگو کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ اب دیکھیے میں سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں، توجہ میری جانب رہے آپ کی۔ یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، خود کو انسان کہلانے والو، یا ایھا الناس، انسانیت کا دعویٰ کرنے والو۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، قد جاءکم الرسول، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آپ نے اس انداز میں بات نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول، رسول آیا؟ نہیں، قد جاءکم رسول نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں، الرسول آ گیا۔ انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں، الرسول آ گیا۔ آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ رسول نہیں، الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخوار آ گیا۔ آنے والے پہلے آتے رہے، جو پہلے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے
ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود۔ جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی۔ جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت۔ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ۔ جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر۔ آپ کا مزاج بتاتا ہے کہ 10 منٹ اور لے ہی لوں، کم کر لیں، 8 کر لیں جی، 20 منٹ کہہ رہے ہیں، 20 منٹ ٹھیک ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت فرما رہے ہیں بھئی جتنا دل کر دے سنا لو، پھر یہ نہ کہو ابھی اسی سنان نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ قد جاءکم الرسول، آ گیا میرا پیارا، آ گیا، رسول نہیں الرسول آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قد جس کی انتظاریں تھیں وہ آ گیا، جس کی بشارتیں دیتے رہے وہ آ گیا، ہر نبی جس کی آمد کا اعلان کرتا رہا وہ آ گیا۔ میرا محبوب آ گیا، نبیوں کا امام آ گیا، مقصود کائنات آ گیا، مرکز کائنات آ گیا، ہادی کائنات آ گیا، روح کائنات آ گیا، طبیب کائنات آ گیا، حسن کائنات آ گیا، رونق کائنات آ گیا، بہار کائنات آ گیا، فخر موجودات آ گیا، جمیع الحسنات آ گیا، جامع البرکات آ گیا، خیر الانام آ گیا، سید العرب والعجم آ گیا، جمیل الشیم آ گیا، تاجدار حرم آ گیا، چراغ حرم آ گیا، عادل بے عدیل آ گیا، دعائے خلیل آ گیا، لطف رب جلیل آ گیا، صادق و امی آ گیا، خیر الورا آ گیا، بدر الدجا آ گیا، شمس الضحیٰ آ گیا، احمد مجتبی آ گیا۔ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول۔ اچھا اللہ آ گیا، صاحبان توجہ ہے، آ گیا کیا لے کر آیا؟ آپ فرما رہے ہیں انسانوں میں تم سے مخاطب ہوں، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول نہیں الرسول آ گیا، کیا لے کر آیا؟ اللہ فرماتے ہیں بالحق۔ سبحان بل، یہ با ایسا ساتھ جوڑتی ہے قرآن کو اور حضور کو، جدا ہونے نہیں دیتی۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ، با اسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، یہ با ایسا ساتھ ملاتی ہے بالحق۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا حق لے کر آ گیا، حق کے ساتھ آ گیا۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلوں، علماء بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں، میں ان کے سامنے طفل مکتب کی سی حیثیت ہے میری، بالحق، لیکن یوں ہی ہے جیسے سبق سنا رہا ہوں، بالحق۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا لے کر آ گیا، ایسا بن کر آ گیا کہ یہ اٹھے تو حق بنے، نہیں یوں کہنا چاہتا ہوں، یہ اٹھے تو قرآن بنے، یہ بیٹھے تو قرآن بنے۔
اس کا چلنا قرآن بنے، اس کا پینا قرآن بنے، اس کا اوڑھنا قرآن بنے، اس کی غمی قرآن بنے، اس کی خوشی قرآن بنے، اس کی تجارت قرآن بنے، اس کی معیشت قرآن بنے، اس کی معاشرت قرآن بنے، اس کا لین دین قرآن بنے، اس کی صلح قرآن بنے، اس کی جنگ قرآن بنے، اس کی محبت قرآن بنے، اس کی نفرت قرآن بنے، اس کی محبت قرآن بنے، اس کا پیار قرآن بنے، اس کا غصہ قرآن بنے۔ یہ کسی کی گودی میں سوئے تو قرآن بنے، کسی کو اپنی گودی میں سلائے تو قرآن بنے۔ بالحق، اس پر بالحق۔ اچھا اللہ حق لے کر آ گیا، کیا اپنی طرف سے قرآن کا طالب علم ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، من ربکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی بندے منو دل چ داد دین دن قاضی ذکر بالجہر دا قائل ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق۔ اللہ فرماتے ہیں من ربکم، یہ تو اس وقت تک بولے گا نہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا، آ گیا، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ پھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھر آؤ، جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ سے آیت ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ دہا بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ میں جو آپ کو کہوں کہ حضور ایک چیز آپ سے مانگے، جن کے پاس کافر آئے تھے کہ تجھے اقتدار دیتے ہیں، آقا نے فرمایا نہیں چاہیے، دولتیں دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، جواہرات دیتے نہیں چاہیے۔ رب نے کہا تھا محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، 8 کلومیٹر کا پہاڑ، فرمایا نہیں چاہیے۔ الفقر فخری